بانی نیچریت۔ ہندوستان میں نیچری مذہب کی بنیاد سب سے پہلے سر سید نے رکھی ہے۔ یہ بہت عرصہ تک آزاد خیال انگریزوں کے صحبت میں رہ کر ان کا رنگ ڈھنگ سیکھتے رہے۔ وہابی تو وہ پہلے ہی سے تھے، اب جو آزاد خیال انگریز آقاؤں سے ان کا گہرا واسطہ پڑا تو رنگ اور چوکا ہو گیا۔ ہجری سنہ 1283 مطابق سنہ عیسوی 1866 میں انگلینڈ حاضر ہوئے اور وہاں اسلام کے دشمن ملحدین انگریزوں سے جو کچھ سیکھا پڑا اسے دماغ میں لے کر ہجری سنہ 1287 مطابق عیسوی سنہ 1870 میں ہندوستان واپس آئے اور یہاں ایک نیا مذہب جاری کیا جس کا نام انہوں نے ٹھیٹ اسلام مقرر کیا، یعنی ٹھیٹ اسلام نام رکھا، اور جسے نیچری مذہب کہا جاتا ہے۔ نیچریوں نے ان کو مسلم قوم کا ریفارم اور مصلح، یعنی مسلمانوں کے حالات کا سدھارنے والا مشہور کر رکھا ہے۔ لیکن کیا واقعی سر سید احمد خاں مسلمانوں کے مصلح تھے یا اصلاح کی آڑ میں مسلمانوں کا دین و ایمان بگاڑتے تھے؟ یہ تو ہر تاریخ داں پر واضح ہے کہ سر سید احمد خاں متعصب قسم کے نیم چڑھے وہابی تھے، لہذا مناسب ہے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ پیشوایان وہابیہ میں کسی ذمہ دار اور مستند عالم کی گواہی پیش کر دی جائے کہ سدھار اور بگاڑ کے مسئلہ میں سر سید کی واقعی پوزیشن کیا تھی۔ سنیے، اور وہابیوں کے جلیل القدر پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سب انگریزی تعلیم و نیچریت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقائد، اعمال، صورت، سیرت سب بدل گئے اور دین بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست، خورد و نوچ سب میں دہریت و نیچریت و الحاد کا رنگ جھلکتا ہے، اور ہندوستان میں نیچریت کا بیج سر سید کا بویا ہوا ہے۔ حوالہ الافاظۃ الیومیہ جلد ششم صفحہ 98 زیر ملفوظ صفحہ 136، الافاظۃ الیومیہ جلد پنجم صفحہ 84 زیر ملفوظ صفحہ 151 میں ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سر سید کی وجہ سے زیادہ ہندوستان میں گڑبڑ پھیلی، لوگوں کے عقائد خراب ہوئے۔ جواب میں مولوی تھانوی نے فرمایا، گڑبڑ کیا؟ مانا اس شخص سر سید کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان تباہ و برباد ہو گئے، ایک گمراہی کا فاٹک کھل گیا۔ اس کے اثر سے اکثر نیچری ایمان سے کورے ہوئے ہیں۔ حوالہ الافاظۃ الیومیہ جلد پنجم صفحہ 106 زیر ملفوظ صفحہ 181 میں ہے کہ مولوی تھانوی نے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سر سید احمد خاں کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی، یہ نیچریت کا زینہ ہے اور جڑ ہے، الحاد بے دینی کی اس سے پھر شاخیں چلی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نیچریت کا اول شکار ہوا، آخر یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ استاد یعنی سر سید احمد خاں سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا مدعی بن گیا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ۔ دیکھیے، ان حوالہ جات نے ثابت کر دیا کہ سر سید احمد خاں نیچریت کے بانی تھے۔ انہوں نے نیچریت پھیلا کر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے عقائد و اعمال بگاڑ دیے، مسلمانوں کی سیرت و صورت بدل دی، مسلمانوں کا مذہبی رنگ، اسلامی مزاج ختم کر کے ان پر دہریت و الحاد کا رنگ چڑھا دیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے بیان سے اس امر کا بھی انکشاف ہو گیا کہ
یعنی ظاہر ہو گیا کہ فتنہ قادیانیت کی ذمہ دار سر سید احمد خاں کی بوئی ہوئی نیچریت ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی سر سید احمد خاں کا شاگرد ہے۔ سنہ عیسوی 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے میں سر سید نے مولوی اسماعیل دہلوی کے کلکتہ والے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے گورنمنٹ انگریز کی حمایت کی اور انگریزوں کی جان بچائی۔ وہابیوں کے مشہور اخبار مدینہ بیج نور جلد 49 شمارہ 75 مورخہ 28 اکتوبر عیسوی سنہ 1960 میں ہے کہ عیسوی سنہ 1857 کے ہنگامہ جنگ آزادی میں سر سید نے انگریزوں کی جان بچائی تھی۔ اس کے عوض میں انگریز انہیں گنگا کے کنارے ایک بڑا علاقہ دینا چاہتے تھے جس کا مالک ایک حریت پسند مسلمان زمیندار تھا۔ وہابیت نے اپنے پیڑ سے کئی مذہبوں کو جنم دیا ہے، چنانچہ نیچریت بھی اسی پیٹ سے پیدا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سر سید کے نیچری ہونے کے باوجود ان کے وہابی ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سر سید کے داہنے بازو مسٹر الطاف حسین حالی اپنی کتاب حیات جاویدہ، اس کتاب میں حیات جاوید کے تمام حوالے تواریخ مجددین حزب وہابیہ سے منقول ہے۔ حیات جاویدہ باب پنجم صفحہ 182 تا صفحہ 183 میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے سر سید نے اس ریویو میں بہت صاف اور روشن شہادتوں یعنی گواہیوں سے ڈاکٹر ہنٹر کی غلطیاں ظاہر کی ہے اور وہابیوں کی مختصر تاریخ اول سے آخر تک اور وہابیت کے اصول شرعی بیان کیے ہیں اور صاف اقرار کیا ہے کہ میں خود وہابی ہوں، وہابی ہونا جرم نہیں۔ کیا کہا پھر سے سنیے، میں خود وہابی ہوں اور وہابی ہونا جرم نہیں بلکہ انگریز گورنمنٹ کی بدخواہی اور بغاوت جرم ہے۔ یعنی اس مردود نے کیا کہا، وہابی ہونا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بڑا جرم نہیں ہے، لیکن انگریز گورنمنٹ کی بدخواہی اور ان سے بغاوت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ایسے تھے ان کے سر سید احمد، وہابیوں کے پیشوا و گرو گھنٹال۔ حیات جاوید صفحہ 184 میں حالی نے سر سید کا بیان یوں لکھا ہے کہ وہابی وہ ہے جو خالصاً خدا کی عبادت کرتا ہوں، موحد ہو اور اس کا اسلام ہوائے نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہوں۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ در پردہ تخریب سلطنت انگریزی کی فکر میں رہتا ہے اور چپکے منصوبے باندھا کرتا ہے اور غدر و بغاوت کی تحریک کرتا ہے، محض تہمت ہے۔ ہم سر سید اس وقت بہت سے ایسے آدمی کا نشان اور پتہ دے سکتے ہیں جو انگریزی سرکار کے ایسے ملازم نوکر ہے کہ ان سے زیادہ انگریزی سرکار کا خیر خواہ اور معتمد کوئی نہیں، یعنی بھروسہ مند کوئی نہیں۔ بائے ہما وہ اپنے طے علی الاعلان اور بے تعمل فخریہ طور پر وہابی کہتے ہیں، اور انگریزی سرکار نے بے سوچے سمجھے ان کو معتمد عالیہ نہیں گردانا، یعنی بھروسہ مند نہیں بلکہ غدر۔ یعنی عیسوی 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے میں جب کہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی، ان کی وفاداری کا سونا اچھی طرح تاپا گیا اور خیر خواہی سرکار میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جہاد کا واز کہتے ہوتے اور بغاوت و وہابیت کی اصل ہوتی تو کچھ ان سے ظہور میں آیا، یہ کیوں کر ظہور میں آتا، یعنی جو کچھ ان سے ظاہر ہو گیا وہ ظاہر کیوں ہوتا۔ دیکھ لیجئے سر سید نے کھل کر صاف کہہ دیا کہ میں وہابی ہوں، پھر انہوں نے نہایت صفائی سے یہ بھی بتا دیا کہ وہابی حضرات
انگریزی سلطنت کے ایسے وفادار ملازم ہیں کہ ان سے بڑھ کر انگریزی حکومت کا خیر خواہ اور معتمد عالیہ کوئی دوسرا نہیں، یعنی بھروسہ مند کوئی دوسرا نہیں سوائے وہابیوں کے۔ اور انگریزوں نے سنہ عیسوی 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر وہابیوں کی وفاداری جان نثاری کا سونا اچھی طرح تپانے اور خوب پرکھ لینے کے بعد ان کو اپنا معتمد عالیہ بنایا ہے، یعنی سارے وہابی انگریزیوں کے اور انگریزی حکومت کے بھروسہ مند لوگ ہیں۔ حیات جاوید حصہ دوم صفحہ 256 تا صفحہ 263 میں مسٹر ہالی پانی پتی نے سر سید کے عقائد و خیالات تحریر کیے ہیں، یعنی لکھے ہیں۔ ان میں سے بطور نمونہ سر سید کے نیچری عقیدے ریل میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے وابستگان ہیں، تاکہ لوگوں کو نیچری مذہب کی بھی کچھ حقیقت معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، اجماع امت حجت شرعی نہیں ہے۔ نمبر 2، قیاس ائمہ حجت شرعی نہیں ہے۔ نمبر 3، تقلید ائمہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، شیطان یا ابلیس کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے کوئی ہستی مراد نہیں، بلکہ انسان کے نفس امارہ یا قوت بہیمہ کا نام ابلیس ہے۔ نمبر 5، نصارہ عیسائیوں نے جن چڑیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو مسلمانوں کو ان کا کھانا حلال ہے۔ نمبر 6، معراج خواہ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک ہوں یا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، بہرحال بیداری میں نہیں بلکہ خواب میں ہوئی ہے، اور یوں ہی شق صدر بھی خواب میں ہی ہوا ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، بلکہ برق کی قوت، جذب و رفع پہاڑوں کی صلابت، پانی کا سیلان، درختوں کا نمو وغیرہ جیسی قوتوں کا نام فرشتہ ہے۔ نمبر 8، آدم، فرشتے اور ابلیس کا جو قصہ قرآن میں بیان ہوا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک مثال ہے جس کی پیرایہ میں انسان کی فطرت، جذبات اور اس کی قوت بہیمہ بیان کی گئی ہے۔ نمبر 9، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی معجزہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 10، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب، میزان، پل صراط، جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ سب مجاز پر محمول ہے، نہ کہ حقیقت پر۔ نمبر 11، خدا کا دیدار کیا دنیا میں اور کیا عقبہ میں، نہ ان ظاہری آنکھوں سے ممکن نہ دل کی آنکھوں سے۔ نمبر 12، قرآن مجید میں جو جنگ بدر و حنین کے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ان لڑائیوں میں فرشتوں کا آنا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ خود فرشتوں کا جب کوئی وجود نہیں تو آنا جانا کیسا۔ نمبر 13، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے لازم نہیں ہے۔ یہ 13 عقیدے سر سید احمد کے بیان کیے گئے، یہ سب کے سب قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے خلاف ہے، اسی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے، کافر و مرتد ہے۔ سر سید احمد کافر و مرتد ہے اور ان کے ماننے والے بھی کافر و مرتد ہے۔ انہی سب کفر و گمراہی کے اشاعت کی وجہ سے سر سید کے ہم مذہب مولوی امداد العلی وہابی نے ان کی وہابیت کا کوئی پاس و لحاظ نہ کیا، بلکہ ان پر کفر و ارتاد کے فتاوی حاصل کر کے شائع کرائے، جیسا کہ خود مسٹر ہالی نے حیات جاویدہ حصہ دوم صفحہ 282 میں لکھا ہے کہ مولوی امداد العلی نے جو 3 استفتے
یعنی 3 فتوے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیج کر سر سید کے کفر و ارتاد کے فتوے حاصل کیے تھے۔ ان میں سے ایک استفتاء یعنی ایک فتویٰ اس مضمون کا تھا کہ جس شخص کے لیے اور ایسے عقائد و اقوال و افعال ہو وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مدرسہ دیوبند کے صدر جناب مولوی محمد انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث اپنی کتاب یتمیۃ البیان المشکلات القرآن صفحہ 320 میں لکھتے ہیں کہ یتمیۃ البیان کا مذکورہ بالا حوالہ تواریخ مجددین حزب وہابیہ سے منقول ہے۔ سر سید ہوا رجل زندیق ملحد او جاہل ضال، یعنی سر سید وہ بے دین ہے، ملحد ہے یا جاہل ہے، گمراہ ہے۔ سر سید کی تعلیم کے اثرات و نتائج مذہب کے لیے کتنے زہر آلودہ تھے اور دین کے حق میں کس قدر تباہ کن تھے، اس کا اندازہ خود سر سید کے مقلد جناب ابوالکلام صاحب کے حسب ذیل تبصرہ سے کیجیے۔ ابوالکلام آزاد بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ انسان تقلید سے کبھی باز نہیں آتا۔ ترک تقلید ہی کے نام پر وہ جن شخصوں کی عزت کرتا ہے انہی کی تقلید شروع کر دیتا ہے۔ میں نے سر سید سے سب سے بڑی چیز جو اس وقت پائی تھی وہ یہی ترک تقلید تھی۔ مفسرین کی، فقہاء کی، محدثین کی، متکلمین کی، تمام علماء کی 1300 برس کے تمام اجماع عقائد و مسلمات کی اور ان کروڑوں اور انگنت مسلمانوں کی جو 13 صدیوں میں گزر چکے، تاہم میں خود سر سید کا نہ صرف مقلد اعمیٰ آندھا دھندہ پیروی کرنے والا تھا بلکہ تقلید کے نام سے پرستش کرتا تھا۔ آزادی کی کہانی صفحہ 384۔ سر سید کی سیاسی روش اور انقلابی رفتار کے پیچھے کون سی حقیقت کار فرما تھی؟ ان کا انگریزوں سے گہرا تعلق کیوں تھا؟ اس گرہ کو کھولنے کے لیے مشہور سیاسی لیڈر جمال الدین افغانی کا بیان پڑھیے۔ افغانی صاحب سر سید کی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کتا ایک ہڈی حاصل کرنے کے لیے خوشامد کرتا ہے، اپنی دم ہلاتا ہے، اپنے محسن کے پاؤں پر خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ سر رکھ دیتا ہے۔ انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے، لا حول ولا۔ اسے چاہیے کہ خوشامد اور عاجزی میں کتے سے بھی بہت آگے نکل جائے۔ اگر اس کے دم نہیں تو کم از کم داڑھی تو ہے۔ نا ست وداہ مرگ۔ سر سید خان نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا اور اس بات کے لیے تیار رہتا کہ آواز نکالے، داڑھی کو حرکت دیے اور جو روٹی کے ٹکڑے اسے ملے ہیں انہیں اس طرح حلال کرے، خدا کرے کہ یہ شکر مزید عنایت کا ذریعہ ہوں۔ ترجمہ عبارت فارسی از شیخ محمد اکرم MIMRSIC بر شبلی نامہ صفحہ 218۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید نے اصلاح کے نام پر مسلمانوں کے اسلامی عقائد بگاڑنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یعنی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر اصل اسلام کی شکل و صورت مسخ کرتے رہے۔ انگریزوں کی خطرناک سازش کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں میں نیچریت کو خوب پھیلایا۔ انہیں سر سید نے علی گڑھ میں انگریزی درسگاہ بنام مدرسۃ العلوم قائم کر کے ہمدرد اسلام بننے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اگر نیچریوں اور وہابیوں کے شور و غوغا کے مطابق یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ واقعی سر سید مسلم قوم کے ہمدرد، خیر خواہ
اور ریفارم تھے، ان میں بہت کچھ ذاتی خوبیاں تھیں، تو کیا ان سب باتوں سے سر سید کے کفری عقائد اسلام بن جائیں گے؟ یاد رکھو کہ وہ سب کچھ ہے، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہے۔